محترم حضرات، تو دارالندوہ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ختم کر دینا، شہید کر دینا ہے۔ تو عرب کے جتنے قبیلے تھے، ہر قبیلے کے نوجوان بچوں کو چنا گیا، پورے قبائل۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ اگر بدلہ لینے کی بات بھی ہو جائے، حضور معاذ اللہ شہید ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اگر حضور کے چاہنے والے بدلہ لینا چاہیں مارنے والوں سے، کون مارا اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو پورے عرب کے قبیلوں کے نوجوانوں کو جمع کیا تھا۔ ہر قبیلے کے نوجوان تھے، اور بہت سے قبیلے عرب میں۔ جب اتنے سارے قبیلے ایک ساتھ جمع ہیں تو ان سارے قبیلے والوں سے کون لڑیں گا؟ مقابلے کی جب بات آئیں گی، بدلہ لینے کی بات آئیں گی، تو لوگ ہمت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہر قبیلے سے چند نوجوانوں کو منتخب کیا گیا حضور کو معاذ اللہ تکلیف پہنچانے کے لیے۔ یہ حکمت تھی اس کے اندر۔ کیسے کیسے دماغ رہتے، شیطانی دماغ۔ بہرحال تلواریں ننگی لیے کھڑے ہیں سب چاروں طرف سے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا، محبوب اٹھو، اب ہجرت کر لو۔ تو میرے آقا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے جانے والے ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلے تو چو طرف تلواریں چمک رہی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اللہ پاک ان کے آگے دیوار کھڑی کر دیا، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے کہ وہ نظر نہیں آتا، دیکھتے نہیں۔ یہ آیت پڑھ کر حضور نے کنکریاں مٹھی میں پکڑی اور کافروں کی طرف اچھال دیا، سب اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حملے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ان کافروں کے بیچ میں سے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ نکل کر تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے۔ یار غار مصطفیٰ ہے، وفادار مصطفیٰ ہے، صدیق و عتیق ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گھر پر گئے، کہا ابو بکر چلو میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے ہمیں۔ بلا تعمل فوراً راضی ہو گئے۔ بھئی آدمی اگر وطن چھوڑنے کے لیے بول رہا ہے حیدرآباد چھوڑ دو چلو میرے ساتھ آپ، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچنے پڑ جاتے ہیں کیوں چھوڑو بول رہے ہیں میرے کو، آخر میں حیدرآباد میں پیدا ہوا، حیدرآباد میں پلا، حیدرآباد میں بڑا ہوا، یہاں بزنس کیا، یہاں میرا مکان، یہاں میری بیوی یا میرے بچے یا میرے ماں باپ سب حیدرآباد میں کہتا چھوڑوں حیدرآباد، آدمی سوچتا ہے نا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے باشندے ہیں، مکے ہی میں پیدا ہوئے، مکے ہی میں پلے، مکے ہی میں بڑے، اور مکے کے اشراف خاندان میں آپ کا شمار ہوتا تھا، یعنی شریف خاندانوں میں آپ کا بھی خاندان شریف ہے، اور لوگ آپ کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے، اور جب تک فیصلے پر آپ کی دستخط نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک فیصلہ مکمل نہیں مانا جاتا تھا۔ یہ عزت آپ کو حاصل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ضعیف والد ہے گھر میں، بوڑھے باپ ہے، جوان بچیاں ہیں گھر میں، اور حضور فرما رہے ہیں ابو بکر چلو مجھے حکم ہوا ہے ہجرت کرنا ہے۔ جب گھر میں جوان بچیاں ہو، بوڑھا باپ ہو تو آدمی کیا سوچتا ہے میں بوڑھے باپ کو چھوڑ کے کیسے آ جاؤں، جوان بچیاں ہیں کیسے چھوڑ کر آ جاؤں، سب سوچنے پڑتا ہے آدمی، فیصلہ کرنے میں وقت لیتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کی محبت رسول پر قربان ہو جائے، ہم سب قربان، بلا کسی توقف و تعمل کے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہو چلیں سرکار۔
کچھ دولت تھی گھر میں، وہ دولت کی تھیلی ساتھ رکھ لیا، کچھ ضرورت کا سامان تھا وہ لے لیا، حضور کے ساتھ چل پڑے۔ اب غار ثور پہنچنا ہے، یہ پہاڑ ہے، بہت بلند پہاڑ۔ جو لوگ مکہ شریف گئے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، وہ جانتے ہیں کہ غار ثور جو ہے وہ پہاڑ پر ہے، جو پہاڑ بہت ہی بلند ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ عجیب غریب قسم کا پہاڑ ہے، دیکھنے سے ہی ہیبت طاری ہوتی ہے وہ پہاڑ کو، وہ ایسا پہاڑ ہے۔ اور مکہ چھوڑنا ہے، مکے سے باہر نکلنا ہے، وہ پہاڑ کا ہی راستہ تھا جانے کا، پہاڑ چڑھ کے ہی جانا پڑتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف۔ تو حضور کے مبارک قدموں پر ورم آ گیا، متورم ہو گئے پاؤں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے پیروں پر میں ورم دیکھ رہا ہوں، سرکار پیر پھول گئے ہیں، سرکار اب آپ چلنے کی زحمت نہ کریں، اب آپ نہ چلیں سرکار، ابو بکر کے کاندھے کس لیے، ان کاندھوں پہ سرکار آپ تشریف ہو جائیے، فرما ہو جائیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایک وہ وقت تھا جب کہ سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر جب بتوں کو نکالا جا رہا تھا، 360 تھے نا اندر بیٹھے ہوئے، بابری مسجد میں تو 3 ہیں، وہ 360 تھے، وقت آنے پر نکالا گیا ان کو، انشاءاللہ ان کو بھی نکالا جائے گا۔ تو جب سرکار مدینہ علیہ السلام سیدنا مولا علی کو لے کر اندر گئے اور بتوں کو نکلوا رہے تھے، تو کچھ بت کعبے کی اوپر کی طرف لگے تھے، چھت میں، چھت کی طرف، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا مولا علی کا۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، علی کے کھاندوں پر آپ سوار ہو جائیں، میرے آقا آپ علی کے کھاندوں پہ سوار ہو جائیں، پھر ان اوپر والے بتوں کو نیچے گرا دیں۔ سرکار نے فرمایا، علی میں اللہ کا نبی ہوں، نبوت کا بوجھ تم اٹھا لو گے، میں اللہ کا نبی ہوں، دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہوں لیکن ہوں اللہ کا نبی، میرا بوجھ، میرا وزن تم اٹھا پاؤ گے علی؟ نہیں، تم سے نہیں ہوگا۔ اے علی تم میرے کھاندوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک شرف کی بات ہے کہ سرکار کے نورانی کندھوں پر حضرت علی کے قدم ہیں، حضرت علی کو کھڑا کر دیا، کھڑے ہو گئے۔ جب ہاتھ اٹھایا بتوں کو نکالنے کے لیے، نکال دیا، نیچے اتر پڑے۔ تو لوگوں نے کیفیت پوچھی اس وقت کی، اے علی جب آپ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، کیا محسوس کر رہے تھے؟ تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں، قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جب میں اپنا ہاتھ اٹھایا تھا تو عرش عظیم تک پہنچ رہا تھا، عرش عظیم تک ہاتھ پہنچ رہا تھا میرا۔ یہ بلندی سرکار کی ہے جو حضرت علی کو وہاں تک پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال بات مختصر یہ کہ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر یہ فرما رہے ہیں، سرکار آپ میرے کھاندوں پر بیٹھ جائیے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم میرا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، حضرت علی سے تو کہا تھا، لیکن صدیق اکبر سے یہ بات نہیں کی سرکار نے، کیونکہ سرکار جانتے ہیں ابو بکر میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ نبی کا بوجھ یہ اٹھا پائیں گے۔ چنانچہ سرکار مدینہ علیہ السلام ان کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، علی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر۔ تو حضور کو لے کر چلے، ایک تو پہاڑ پہ چڑھنا ہے، غور کیجئے، جب اونچائی پہ جب چڑھنا ہوتا ہے تو خود اکیلا آدمی چڑھے تو کافی محنت کا کام ہے، کافی تکلیف کا کام ہے، کیونکہ پیروں پر پوری باڈی کا لوڈ اور ثقل کشش، زمین کی جو کشش ہوتی ہے آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایسا
نیچے کی طرف. تو جب چڑھتا ہے آدمی تو کشش کھینچتی ہے اس کو, یہ اوپر جا رہا وہ نیچے کی زمین اس کو کھینچ رہی ہے. تو ڈبل محنت کا کام ہے. ایک تو عام طریقے سے زمین پہ چل رہے ہیں آپ, اتنی تکلیف نہیں ہے, لیکن جب چڑھنے کا معاملہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے. تو خود کا وزن اور نبی کا بوجھ صدیق اکبر کے کھانڈوں پر ہے. 9 کلومیٹر تک آپ لے کر چلے سرکار کو. جو 3 میل کا ذکر آیا, 3 میل چلے تو 3 میل کے 9 کلومیٹر ہوتے ہیں. یہاں سے 4 مینار غالباً 6-7 کلومیٹر ہوگا. کتنی دور ہے؟ اتنی اونچائی پر سرکار کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ, یہ جو نیکی, یہ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ابو بکر صدیق کو عطا کیا, یہ بے مثال ثواب ہے. کسی کو اتنی بڑی نیکی نہیں ملی جتنی بڑی نیکی صدیق اکبر کو اللہ نے عطا کی. چنانچہ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.